नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने गांव से 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे अपने पड़ोसी गांव चंदियाने में मौजूद हूं और ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर बाराबस्ती का एक गांव है। आज अगर तालीम की बात की जाए तो मदरसों को लेकर हम आज के समाज में बहुत सारी बातें देखते हैं। यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मेरे बराबर में जो लड़का बैठा है, इसने सिर्फ 7 या 8 महीने से, अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो 7 या 8 महीने में कुरान हिफ्ज किया है। अब ये अपने आप में बड़ी बात होती है कुरान का हिफ्ज करना। और मेरे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर पढ़ाते हैं। या बहुत सारे बच्चे शाम में जो है वो इवनिंग में जो है वो बच्चों को हाफजा कराने की जो है प्रैक्टिस कराई जाती है कि हाफजा कर सकें। सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। फाजिल भाई, क्या मतलब मेहनत रहती थी, क्या रूटीन रहता था, कैसे आपने तैयारी की थी कि आपने इतनी जल्दी 6 या 7 महीने में कुरान को, इतनी मोटी किताब होती है, कैसे हिफ्ज कर लिया? जी मैं सगा लगाने से दिल लगाकर, और क्या कहते हैं, मतलब हिचकिचाहट है। हाफिजों को हिचकिचाहट तो नहीं होनी चाहिए, जो मदरसे के बच्चे हैं इतनी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्यों इतनी हिचकिचाहट है, बताइए ना। मतलब यहाँ आना क्या रूटीन था, किस वक्त आपका वो टाइम था जब आप याद करते थे? सुबह का वक्त था, शाम का वक्त था, कैसे आसान था? मगरिब बाद याद करता था। मगरिब बाद याद करते थे। अच्छा, आपके वालिद साहब किस चीज का काम करते हैं? कबाड़ का गोदाम है उनको। अच्छा, जी। जब यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका जो बैच है, ये कितने कितने आपके साथ दोस्त हैं जो आपके साथ हाफजा कर रहे थे? अब आपने 7 महीने में किया है, आपके साथी होंगे वो देख रहे होंगे कि आपने 7 महीने में कर लिया, तो उनको क्या मतलब एक वो देना चाहते हैं आपके, आप भी मेहनत करिए, आप भी इतनी जल्दी कर सकते हैं? जी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, लगान से मेहनत करनी चाहिए। चलिए ठीक है। थोड़ा सा देखो, कैमरे के सामने सबसे नहीं बोला जाता है और मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं शर्माते जरूर हैं, लेकिन यहां आने का मकसद, ये जो बच्चा है इसने सिर्फ 7 महीने के अंदर कुरान हिफ्ज किया है। और चंदियाने में जो मदरसा है यहां से हिफ्ज किया, और हमारे गेसीपुर में भी जो मदरसा चलता है वहां से भी माशाल्लाह हर साल 5, 6, 7 हाफिज होते हैं। लेकिन हाफजा करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इलाके के उन तमाम लोगों से, दानिश्वर लोगों से, जिनको अल्लाह ने इस लायक बनाया है, जिनको अल्लाह ने इतना मालो दौलत दिया है कि वो इस तरह के बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। एक हाफिज एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक हाफिज एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक हाफिज एक अच्छा पायलट हो सकता है, एक हाफिज एक जो हमारी कौम है उसकी कहीं ना कहीं रहबरी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे बच्चों को, उन तमाम इलाके के लोगों को चिन्हित करना चाहिए। और ऐसे बच्चों को, अगर उनकी जो रुचि है वो मुफ्ती नहीं बनना चाहते हैं, वो आलिम दीन नहीं बनना चाहते हैं, और उनका जहन इतना अच्छा है और वो पढ़ाई की तरफ रुचि रखते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चों को पिक करना चाहिए और इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करना चाहिए। अगर इनके परिवार इतने सक्षम नहीं है तो इनको एक अच्छे कॉलेज का जो है वो रुख कराना चाहिए, एक अच्छे स्कूल का रुख कराना चाहिए। फिर हमारे जो मदरसे हैं उनमें ऐसी मॉडर्न जो है एजुकेशन का इंतजाम करना चाहिए कि बच्चा अगर यह हाफजा कर रहा है तो उसके लिए कंप्यूटर अवेलेबल हो, या साइंस की क्लासें हो, या मैथ की क्लासें हो, या अरबी की क्लासें हो, या फारसी की क्लासें हो, या फ्रेंच की क्लासें हो। ये तमाम चीजें जो है इन मदरसों में भी अवेलेबल हो, ताकि बच्चे को पढ़ते पढ़ते साथ में अगर उसको स्विच करना है और वो हाफजा कर जाता है तो हाफजा करने के बाद उसके पास वो रास्ता कहीं ना कहीं हो कि वो आगे जाकर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और अपनी कौम का जो है वो कहीं ना कहीं भलाई कर सके। तो ये बच्चे जो होते हैं, और हमारे समाज में मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारा बच्चा बचपन से शैतान होगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, हम क्या करेंगे, उसको उठा के मदरसे में पटक देंगे। और हमारा जो ज़हीन बच्चा होगा, हम चाहेंगे कि यार उसको इंग्लिश मीडियम में पहुंचा दें और उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे कि वो इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन जब अल्लाह के कलाम को आप याद कराने के लिए भेज रहे हैं तो ये बात भी आप याद रखो कि जो अल्लाह का कलाम याद कर सकता है वो दुनिया की कितनी भी बड़ी चीज हो, किसी पर भी जो है वो काबिज हो सकता है, या वो जो है उस पर काबू पा सकता है। तो इसीलिए उन तमाम बच्चों को, इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे इलाके के जितने भी दानिश्वर लोग हैं, अल्लाह ने जिनको नवाजा है, उन तमाम लोगों को इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और इन बच्चों को उठाकर ऐसी जगह इनके लिए रास्ता बनाना चाहिए। अगर इनके घर वाले इतने सक्षम नहीं है, अगर इनके घर वाले सक्षम है, वो वीडियो देखें तो भी सोचें कि उनका बच्चा, मैं ऐसी बहुत सारी चंदियाने से मिसालें दे सकता हूं। हमारे दोस्त है फैसल भाई, उन्हीं के साले हैं, आसिफ भाई के बेटे हैं, उसने हाफजा किया मदरसे से और हाफजा करने के बाद वो इंजीनियर है और सऊदी अरब में बेहतरीन मैथ आता है उसको और बेहतरीन इंजीनियर हो। और ना जाने कितनी ऐसी मिसालें चंदियाने में खुद मौजूद होंगी कि, और चंदियाने से अलग पूरी दुनिया में ऐसी कितनी मिसालें होंगी कि वो हाफिज भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो अपने बच्चों को, खुदारा अपने बच्चों को ये सोच के मतलब ना हटाएं कि हम इसे दीनी तालीम ना दें या हाफजा ना कराएं, ये सोच के कि नहीं हमें अच्छा कराना है। आप कुरान का हाफजा करा के दीनी तालीम दे के वो तमाम चीजें करने के बाद भी अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अब इस मदरसे में जो मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं माशाल्लाह काफी अच्छी शख्सियत है और चंदियाने से मुफ्ती में उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपके मदरसे से बच्चे ने 7 महीने में हाफजा किया है, क्या कुछ कहना है आपका? और जो बात होती है लगातार एक मॉडर्न तालीम को लेकर, उसके लिए भी क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह
ہمارے یہاں قرآن کریم حفظ کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور 5ویں کلاس تک بچے بھی پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جو بچہ ہے یہ حافظ قرآن بچہ ہے۔ اس بچے نے سبق کے اعتبار سے تقریباً 6-7 مہینے میں حفظ کیا، اور ماشاءاللہ اتنا ذہین بچہ کہ روزانہ پاؤ پارا سبق کا سنانا، بلکہ آخری دن جب قرآن کریم مکمل ہوا تو اس بچے نے تقریباً 1.5 پاؤ پارا قرآن کریم کے حفظ کا سنایا، سبق کا سنایا۔ اور ماشاءاللہ یہ بہت ذہین بچہ، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بیچ میں سبق بھی چھوڑا، بیچ میں پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو ہمارے ماسٹر صاحب انیس بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ کافی محبت مدرسے سے رکھتے ہیں، انتہائی زیادہ محبت ہے انہیں مدرسے سے۔ تقریباً 8 یا 10 سال انیس بھائی کو مدرسے کے اندر ہو گئے، اتنی محبت مدرسے سے، اتنی بچوں سے، حفظ والوں سے محبت انیس بھائی کو کہ اس چیز کا بتایا نہیں جا سکتا کتنی محبت بچوں سے ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ انیس بھائی نے بھی کوشش کی، ماشاءاللہ اس بچے نے حفظ مکمل کیا۔ اور ایک اور بات، اس بچے نے انٹر کیا ہے CBSE سے، ماشاءاللہ بہت قابل بچہ ہے یہ۔ اگر اس بچے کو پر محنت ہو تو یہ بچہ بہت جلد عالم بن کر ایک بہترین انجینئر بلکہ وکیل، جو ڈگری حاصل کرنا چاہے بہترین عالم بن کر یہ بچہ حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو انتہائی زیادہ ذہین ہیں اور ضرورت مند بچے ہیں، جن میں یتیم بھی ہیں اور غیر یتیم بھی ہیں، ضرورت مند بچے بھی ہیں کہ جو اتنے ذہین ہیں کہ وہ حفظ کر عالم بننا چاہیں عالم بھی بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ یہ بچے دوسری تعلیم حاصل کر لیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں یا پروفیسر بن جائیں، تو وہ بچے، مجھے یقین ہے اتنے ذہین بچے ہیں، کیونکہ ہم پڑھا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کون بچہ ذہین ہے کون ذہین نہیں ہے، تو وہ ماشاءاللہ بچے بڑی سے بڑی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، عالم بننے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً 23-24 بچے حفظ کے اندر ہیں جو حفظ قرآن پورا کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بچے کا حفظ اس سال مکمل ہو چکا ہے، 2 بچوں کا آخری پارہ چل رہا ہے، حافظ بننے والے ہیں بہت جلدی، اور تقریباً 3 بچے ایسے ہیں جن میں 2 بچوں کے 5 پارے باقی ہیں، 6 پارے باقی ہیں، اور ایک بچہ قریب رمضان تک پورا ہو جائے گا۔ اس سال الحمدللہ 6 بچے ہمارے اس مدرسے سے حافظ قرآن ہو جائیں گے، اور عید کے بعد میں الحمدللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ان بچوں کو مولویت یہیں پر عربی فارسی کی بہترین تعلیم یہاں سے دیں گے۔ جو ہمارے بچے دارالعلوم میں جائیں، مظاہر میں جائیں، شاہی میں جائیں، جس بھی بڑے ادارے کے اندر جانا چاہیں، جس بھی بڑے ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہیں، علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ عید کے بعد میں مولویت کی تعلیم بھی شروع کریں گے، اور انشاءاللہ باقی آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ میں رہیں گی، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس ادارے کو مزید بڑھایا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو دیکھو ابھی یہ تو چھپی ہوئی جانکاری تھی، تو مجھے بتایا بھی نہیں کہ اس بچے نے انٹر بھی کر لیا ہے، اور مطلب سائنس سائٹ سے کیا ہے۔ تو پھر یہ جو بھی میں ایک ریکویسٹ کر رہا تھا آپ تمام لوگوں سے کہ بھائی پلیز آپ کوشش کریے، ایسے بچوں کو اٹھائیے، ایسے بچوں کی مدد کیجیے، ایسے بچوں کو راستہ دکھانے میں جامعہ تک لے کے جائیے، اور اس یونیورسٹی میں انٹرسٹ جانیے، آئیے بچے سے بات کریے، مدرسہ کھولا ہوا، بچے سے پوچھیے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے، جس سے اگر بچہ بڑھے گا، دیکھیے اگر مفتی بنتا ہے، عالم بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اچھا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، جج بن جائے، کچھ بھی بن جائے تو قوم کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے مدرسے میں حالات دیکھے ہوں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ سچویشن سے وہ خود نکل کے آیا ہوگا، اور آنے والی سچویشن کو بھی وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے، علاقے کے جتنے بھی دانشور لوگ ہیں، اللہ نے جن کو نوازا، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، وہ تمام لوگ اس بات پہ بارہا غور کریں، اور اسی مدرسے کے نہیں، تمام علاقے کے جتنے بھی اس طرح کے مدرسے ہیں جہاں اس طرح کے ذہین بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، یا جو انٹر کر چکے ہیں 8ویں 10ویں 12ویں، اور ان کے پاس اتنی وہ نہیں ہے کہ ان کو ایک موقع ملتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چلو بھئی اب کوئی کام سیکھ لو۔ ہمارے علاقے میں کیا جوتے کا کام کر لیا، لکڑی کاٹ لی، کوئی چائے کی دکان پہ لگ گیا، کسی نے جا کے کسی کی دکان پہ 10,000 کی نوکری کر لی، اس کی جو ذہانت ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایک راستہ اس کے لیے اللہ نے کھولا ہے، تو آپ بھی اس کی مدد کریں۔ میرے ساتھ ماسٹر انیس موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ماسٹر صاحب؟ اتنے بڑی مطلب معاملہ جو مجھے پتہ چلا کہ اس بچے نے 7 مہینے میں جو ہے قرآن حفظ کیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم مدر بھائی، یہ بچہ بڑے خاموش طبیعت کا ہے۔ جب میں یہ مدرسے میں آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اور بچے چنچل ہیں، بول رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور یہ بڑے خاموش مزاج کا، جب بول چال اور لوگوں سے بھی بہت کم، اس طریقے کی میں نے اس کی باتیں دیکھی۔ ایک بار میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مفتی صاحب یہ بچہ کیسا چل رہا ہے؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ پاؤ سپارہ یہ حفظ کر کے سنا دیتا ہے۔
تو بیچ میں یہ پھر چلے گئے اپنے دکان پہ, اور دکان پہ کباڑے کا کام اپنے ابا کے ساتھ میں ہاتھ بٹانے لگے. تو میں نے ان کے ابا سے ہی بات کری, ان کے چچاؤں سے بات کری. میں نے کہا بچہ بہت تیز ہے, بہت ذہین ہے, آپ اسے مدرسے میں بھیجیں. اور انہوں نے بیچاروں نے بات مانی میری, اور انہوں نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا. ماشاءاللہ اس نے حافظہ مکمل کر لیا. اور مجھے یہ بھی چھپے ہوئے رستم تھے کہ انہوں نے یہی نہیں بتایا کہ میں 12th CBSE بورڈ سے ماشاءاللہ 12th پاس کر رکھی, 12ویں کلاس پاس کر رکھی ہے. اب ان کے لیے آگے کو بہت وکلپ ہے کہ یہ کچھ بھی آگے وہ کر سکتے ہیں, عالم بھی بن سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو. کچھ دن کی کوچنگ لے کے B.Tech کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مطلب بہت لائن ہے اس بچے کے لیے. اور یہ خاموش ہے, اس سے بات کرو تو زیادہ بات نہیں کرتا کسی سے بھی, اور بس اپنے اس میں مگن ہے بس. ہاں اپنے ایک اس میں. اور یہ اب بھی میں دیکھتا ہوں, میں کلاس میں پرائمری میں پڑھاتا ہوا ہوتا ہوں کہ سب بچوں کی چھٹی 12 بجے ہوتی ہے, یہ مفتی صاحب کو 10 بجے ہی سنا کے اپنا پورا, اور یہ گھر چلے جاتا اپنے کام, اپنے مطلب ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے. 10 بجے یہ اپنا یاد کر کے سنا دیتا ہے. اور ہمارے ہاں اور بھی بچے ایسے ہیں جو بہت ذہین ہیں. میں کہوں گا دینی اور دنیائی دونوں تعلیموں میں یہ بچے انشاءاللہ آگے بڑھیں. بہت بہت شکریہ. تو میں یہی کہوں گا کہ بس کچھ دیر کی خاموشی ہے, اور اگر یہ خاموشی شور میں بدل جائے, اگر کامیابی جو ہے وہ چلاتی ہے, تو خاموش ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خاموشی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کامیابی چلانی چاہیے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں سے کس طرح کے بچوں کو مفتی صاحب سے ملیں, مفتی صاحب سے مل کے انیس اسمارٹ صاحب سے ملیں, اور جو علاقے کے ایسے لوگ ہیں جو ذہین بچے ہیں ان کی مدد کریں, اپنے علاقے کو کہیں پہنچائیں. آج کا دور ایک ایسا دور ہے جہاں مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو پلیز اس حقارت کو ہٹانا ہے, اور اس قوم کو کیونکہ اس لیے ہٹانا ہے کہ ہماری شروعات جو ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ اقرا سے. اور جب اقرا سے شروعات ہوئی ہے تو ہمیں دکھانا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں. ہمارا اسٹیٹس تھوڑا سا بڑا ہے پڑھائی کو لے کر, لیکن اسے اور تھوڑا سا جو ہے اور اوپر تک لے کے جانا ہے. اور پھر ایک لاسٹ ریکویسٹ اس بچے کے مادھیم سے, اس مدرسے کے مادھیم سے, اور ان تمام بچوں کے مادھیم سے میں چاہوں گا, ارشد موبائل دکھانا 1 منٹ دیکھیے آپ. اگر میں دیکھاؤں آپ کو تو یہاں کتنے سارے بچے یہاں بیٹھے ہیں, اور یہ حافظے کے بچے ہیں, یہ حافظہ کر رہے ہیں. اور یہ حافظہ اس لیے کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ نے یہاں پر لا کے چھوڑ دیا ہے کہ چلو بھی تم حافظہ کر لو. اب اس میں سے آئیے مفتی صاحب سے بات کریے, مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریے کہ کون بچہ کتنا ذہین ہے, کس کو کہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس کا حفظ ہو رہا ہے تو اس کا حفظ کرائیے, اور اگر جب وہ حفظ کر لیتا ہے تو اس سے اس کا انٹرسٹ پوچھیے کہ بیٹے آپ کون سے اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں, کیا آپ وکیل بننا چاہتے ہیں, آپ جج بننا چاہتے ہیں, آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں, آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں, کیا آپ کی جو ہے وہ اچھا ہے. تو اس اچھا کے انوسار علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں, ارے بہت بڑے بڑے نیتا جو ہیں گاؤں کو گود لے لیتے ہیں, آپ 2-3-4 بچوں کو اس طرح کے گود لے کے اپنے علاقے میں جو ہے اس طرح کا جو ہے ایک معاملہ کریے. انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. جی انیس بھائی کیا کریں؟ دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو حافظے کے لیے بھیجنا تو مدرسہ جامعہ حسینیہ چندیانہ میں بھیج سکتے ہیں, جہاں مفتی احد بچوں کو حافظہ کراتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو بچے 5ویں کلاس کر کے پاس آئے, ان کا 6th کلاس میں ایڈمیشن کرا دیا ہے, اور یہ حافظے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چلتی رہے گی ان کی. 8ویں تک اگر بچہ 3 سال میں حافظہ کرے گا تو وہ 9th کلاس میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم عالمی آگے بنو یا کیا بنو, جو تمہیں اچھا لگے, جس میں تمہارا انٹرسٹ ہو, اس میں آپ کریں آگے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.